شاید انہوں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے میں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے واسکٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر میں پستول لگا رکھا ہے۔ میں نے مزید ہدایت کے انتظار میں جیپ سے اترنے کی کوشش نہ کی۔ میرا دل ہیجانی کیفیت میں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ظہیر شیخ اپنی مختلف پھرتی سے قدم بڑھاتے ہوئے مجھ تک پہنچ گیا اور والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے منہ سے وارفتگی بھرے لہجے میں بس جمال بھائی، میرے جمال بھائی کے کلمات نکل رہے تھے۔ بولا، اگلے چند دن کے اندر بھائی ناصر بھٹ نے اپنے ایک ٹرک کی باڈی میں خفیہ خانہ بنوایا اور پھر مجھے اس ٹرک کے کلینر کے بھیس میں اسلحے سمیت روانہ کر دیا، جو بظاہر مکئی خریدنے کشتواڑ جا رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ میں نے غسل خانے کا رخ کیا، واپس آیا تو حویلی کے خاص ملازم نیرج کو اپنا منتظر پایا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو گیا۔ بولا، گرما گرم ناشتہ بس آنے والا ہے سرکار، جی بالکل تیار ہے، سب تیل پورا ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، میں بندوبست کرتا ہوں۔ مجھے رات کی ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا، یار نیرج، یہ بتاؤ جیپ میں کوئی بیٹری والی ٹارچ موجود ہے؟ میری بات سن کر وہ جوش سے بولا، لو جی، ٹارچ ہی کیوں، جیپ کی پچھلی سیٹوں کے نیچے ہنگامی ضرورت کے سامان سے بھرا ہوا پورا بکس موجود ہے، مرہم پٹی، رسیاں، بیلچے، کلہاڑی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، اتنا کافی ہے، مجھے کون سا کوئی قلعہ فتح کرنا ہے۔ اس نے شرمندہ سا ہو کر صفائی پیش کی۔ بولا، وہ دراصل دونوں سردار بھائیوں کو سیر و شکار کا شوق ہے۔ بشندیپ جی گاؤں آتے ہیں تو یہ دونوں کافی دور دور تک کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ باقی جیپ میں کوئی معمولی سی خرابی بھی موجود ہو تو امردیپ جی کے نزدیک ایک سنگین جرم ہے، وہ بہت روپیہ لگاتے ہیں اپنی گاڑیوں پر۔ نیرج نے جو کچھ بتایا اس کی سچائی کا میں چشمدید گواہ تھا۔ ناہموار راستوں پر کڑی آزمائش کے باوجود جیپ نے معمولی سی بھی کوتاہی نہیں دکھائی تھی۔ ناشتے کے بعد میں باہر نکلا تو پھاٹک کے باہر جیپ میری منتظر تھی۔ نیرج نے خلوص اور گرم جوشی سے مجھے رخصت کیا۔ اس نے میری منزل پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ مجھے چھاجلی گاؤں سے ملیر کوٹلا کا راستہ بالکل درست معلوم نہیں تھا، بس اندازہ تھا کہ بھوانی گڑھ سے کوئی راستہ نکلتا ہوگا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر بڑی سڑک پر پہنچ کر کسی سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ چند ہی منٹوں میں میری طاقتور جیپ نے مجھے سڑک پر واقع سورام گاؤں پہنچا دیا۔ میں نے بھوانی گڑھ کی طرف جیپ بڑھاتے ہوئے بالآخر سڑک کنارے کھڑے ایک ٹرک کے ڈرائیور سے ملیر کوٹلا کا راستہ پوچھا۔ شمالی ہندوستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ڈرائیور نے جواب دینے سے پہلے میرا اور پھر میری جیپ کا بغور جائزہ لیا اور پھر گویا مروب سا ہو کر بولا، سرکار، یہاں سے کوئی 3 میل آگے جاؤ گے تو وہاں مورا قصبہ آئے گا، وہاں سے ایک بڑی سڑک بائیں ہاتھ جا رہی ہوگی، اس پر مڑنا، سڑک پکی اور کافی اچھی حالت میں ہے۔ آدھے گھنٹے میں سورن گڑھ اور مزید آدھے گھنٹے میں دھوری قصبہ آئے گا، وہاں سے بس 12 میل آگے ملیر کوٹلا ہے۔ مطلب میں کتنی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا؟ اس نے کچھ سوچ کر کہا، میرا خیال ہے 40 میل کے قریب ہوگا ملیر کوٹلا یہاں سے۔ آپ کی جیپ فٹ فاٹ ہے، بغیر رکے چلو گے تو زیادہ سے زیادہ 2-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ میں نے ٹرک ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ امردیپ کے ساتھ جاتے ہوئے یہ مورا قصبہ نہیں آیا تھا، ہم شاید کسی اندرونی سڑک سے نکلے تھے۔ دائیں طرف جانے والی سڑک واقعی نسبتاً چوڑی اور بہتر حالت میں تھی اور خاصا ٹریفک ہونے کے باوجود مجھے خاصی رفتار سے جیپ بھگانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ موسم کافی خوشگوار تھا اور مجھے گاڑی چلانے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اندیشہ بار بار ذہن کے پردے پر دستک دے رہا تھا کہ ملیر کوٹلا کی گزشتہ یاترا کا کوئی کردار مجھے بس میں ایک چور کی حیثیت سے داروغہ کی تحویل میں ذلیل ہوتے دیکھنے والا کوئی تیز نظر شخص مجھے شناخت نہ کر لے۔ لیکن پھر میری بغل میں خوابیدہ ریوالور کی موجودگی مجھے اطمینان دلاتی کہ میں کسی بھی خطرے کا سر کچلنے کی پوری تیاری کر کے اس مہم پر نکلا ہوں۔ کسی نے میری راہ روکنے کی کوشش کی تو بھگتے گا۔ دھوری نسبتاً بڑا قصبہ ثابت ہوا، جانے اس کا یہ فضول نام کیسے پڑ گیا تھا۔ وہاں سے مجھے ایک نسبتاً چھوٹی سڑک جہانگیر نامی کسی قصبے یا گاؤں کی طرف جاتی نظر آئی، لیکن میں نے ٹرک ڈرائیور کی ہدایت کے مطابق بڑی سڑک پر سفر جاری رکھا اور گندم کے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان جیپ بھگاتا ہوا کوئی 20-25 منٹ میں ملیر کوٹلا کی حدود میں داخل ہو گیا۔ میں نے کسی سے پوچھنے کی بجائے خود تھوڑی سی خواری اٹھائی اور بالآخر اس مسافر خانے تک پہنچ گیا جہاں ظہیر اور میں نے شب بسری کی تھی۔ جیپ ایک مناسب جگہ کھڑی کر کے مسافر خانے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے دل کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی تھی کہ مجھے ظہیر یہیں مل جائے۔ اتنے دن کی جدائی کے بعد اس سے ملنے کی امید کے ساتھ اشتیاق بھی زور پکڑ رہا تھا۔
मैं मुसाफिर खाने की सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर दफ्तर इस्तकबालिया के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो ज़ईफुल उम्र मुंतजिम सामने ही किसी किताब के मुताले में मगन दिखाई दिए। मैं कोशिश के बावजूद उनका नाम याद न कर सका। अलबत्ता ये जरूर ज़हन नशीन था कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने तवज्जो से मुझे देखा तो उनकी आंखों में मुझे शनासाई के आसार दिखाई न दिए। उनके इशारे पर मैंने करीब ही बिछी सेठी पर बैठते हुए मिजाज पुरसी के रस्मी अल्फाज अदा किए। उन्होंने गर्मजोशी से जवाब दिया और फिर सवालिया नजरों से मुझे देखा। बोले, क्या आपको रिहाइश के लिए कमरा दरकार है? मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, क़िबला, आपने गालिबन मुझे पहचाना नहीं। मैं सुहेल हूँ, अकरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। मेरी बात सुनकर वो चौंका और फिर यकायक उनका जहन पूरी तरह बेदार हो गया। बोले, ओह हो भाई, माफ करना, दरअसल उम्र के साथ गायब दिमागी बढ़ती जा रही है। आपने तो वाकई कुछ दिन पहले अकरम के साथ हमारे यहाँ कयाम किया था। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई। इसका यही मतलब हो सकता था कि ज़हीर दोबारा इस तरफ नहीं आया है, वरना ये शख्स जरूर जिक्र करता। मैंने अपनी बेदिली पसे पुश्त डालते हुए कहा, क़िबला, मुझे एक अहम काम के सिलसिले में अकरम से जल्द से जल्द मुलाकात करनी है, लेकिन मेरे पास उससे राब्ते का कोई जरिया नहीं है। उसने बताया था कि आपके जरिए उस तक पैगाम पहुंचा सकता हूँ। उसने बदस्तूर बराए नाम दिलचस्पी के साथ कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप उनके लिए कोई पैगाम छोड़ना चाहते हैं तो इत्मीनान रखिए, वो जब भी यहाँ आएंगे उन तक पहुंच जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको मामले की अहमियत का कैसे एहसास दिलवाऊं। इतना तवील सफर बेसूद ही लग रहा था। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। ये शख्स यकीनन ज़हीर का राजदार है, तभी तो उसने मुझे इससे राब्ते को कहा था। मैं ज़हीर के फर्जी नाम के साथ उससे बात कर रहा हूँ तो ये हम दोनों के ताल्लुक की गहराई का कैसे इदराक कर सकता है। ये बात जहन में आते ही मैंने निस्बतन धीमे और राजदाराना लहजे में कहा, मेरे मोहतरम, बात यह है कि मैं जानबूझकर अकरम का असल नाम आपके सामने नहीं ले रहा। अब आप राजदारी बरत रहे हैं तो मैं वाज़े कर दूं कि उसके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। मैं उसके मकसद हयात से न सिर्फ वाकिफ हूँ और मुत्तफिक हूँ, बल्कि इस मकसद के लिए हम दोनों मिलकर कई मुहिमात सर कर चुके हैं। मेरी बात सुनकर वो चौंका। उसने मुझे गौर से देखा और फिर गंभीर लहजे में कहा, अगर तुम वाकई उसके साथी हो तो उसके असल नाम के साथ कोई ऐसी बात भी बताओ जो साबित कर सके कि तुम उसके राजदार हो और वो तुम पर मुकम्मल एतमाद करता है। मैंने बदस्तूर राजदाराना लेकिन पुर एतमाद लहजे में कहा, चंद ही हफ्ते पहले भटिंडा में खुफिया पुलिस के एक अड्डे पर नामालूम अफराद ने हमला किया था, जिसके दौरान एक दरोगा अपने कई कारिंदों समेत मारा गया था। मैंने उनके चेहरे के तासुरात तेजी से तब्दील होते देखे। मैंने अपनी बात की तासीर भांपते हुए मजीद कहा, वो हमला ज़हीर शेख नामी एक कश्मीरी नौजवान ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए किया था और वो साथी कोई और नहीं, मैं था। वो मेरी खातिर मौत के मुंह में कूद पड़ा था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम दोनों में कितना करीबी रिश्ता होगा। मेरी बात पूरी होते होते वो शख्स उठ खड़ा हुआ और फिर मुझे भी खड़ा करने के बाद वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। बोला, तो वो तुम थे। उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर कहा, ज़हीर से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके एक साथी के जरिए मुझ तक उसका कारनामा पहुंचा था। उसी से मुझे पता चला कि तुमने भी कई बार ज़हीर को खतरों से निकालने के लिए जान की बाजी लगाई है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उनके रवैये में बिलाखिर मुआफिक तब्दीली देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अपने मतलब की बात पर दोबारा आते हुए कहा, मेरा नाम जमाल है। मेरा ज़हीर से जल्द से जल्द मिलना बहुत जरूरी है और मेरे पास उससे राब्ते का वाहिद जरिया आप हैं। मेरे मेजबान ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम तो ज़हीर ने ही बता दिया होगा। मुझे अजमतुल्लाह खां कहते हैं। देखो मियाँ, ये तो कुछ पता नहीं कि ज़हीर कब आएगा, लेकिन तुम्हारा पैगाम जल्द से जल्द उसको पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। उसका एक साथी यासिर भट्ट लुधियाने में खुश्क मेवे का व्यापार करता है, जो ज़हीर से मुस्तकिल राब्ते में रहता है, चाहे वो कश्मीर में हो या हिंदुस्तान के किसी भी शहर में। मेरा ख्याल है मैं कल ही उसके पास चला जाता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा पैगाम जल्द ही ज़हीर तक पहुँच जाएगा। मैंने बेसब्री से पूछा, अजमत साहब, लुधियाना यहाँ से कितने फासले पर है? उन्होंने कुछ सोचकर कहा, मेरा ख्याल है 30-32 मील होगा, लेकिन बस में जाएं तो 1.5 घंटा लग जाता है। इतना कम फासला सुनकर मैंने जोशीले लहजे में कहा, अजमत साहब, मेरे पास जीप है, हम 1 घंटे के अंदर लुधियाने पहुंच सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप अभी मेरे साथ चलें? हम इंशाल्लाह शाम से पहले वापस आ जाएंगे। मैं अकेला भी वहां जा सकता हूं, लेकिन मामला नाजुक है, वो इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। अजमतुल्लाह ने जहन में कुछ हिसाब किताब जोड़ा और फिर कहा, अच्छा तुम्हारी मर्जी है तो चलो चलते हैं।
बस चंद मिनट की मोहलत दे दो, मैं अपने भतीजे को मामलात समझा कर अपनी जगह बिठा दूं। लगभग 15 मिनट के बाद मेरी जीप अजमतुल्लाह खां को साथ लिए सर्दियों की खुशगवार धूप में सरसब्ज खेतों के दरमियान एक चौड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। ये मुश्किल मरहला बखूबी तय होने पर मेरा दिल खुशी से झूम रहा था और उम्मीदें और हौसले आसमान को छू रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद हम दिलावरगढ़ नामी कस्बे से गुजरे। इस दौरान अजमतुल्लाह खान मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों की खुसूसियात बता रहे थे। उनके मुताबिक पंजाब के इस हिस्से में बंटवारे से पहले मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी और इसी एतबार से बहुत से कस्बों और शहरों के नाम भी मुसलमानों के नाम पर थे। दिलावरगढ़ के बाद अगला बड़ा कस्बा अकबरपुर कहलाता है, जिसके आसपास ही अहमदगढ़ और दाऊद सैया नामी कस्बे भी वाक़े थे, जहां अब मुसलमानों की अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन इन जगहों के नाम अभी तक नहीं बदले गए और खौफ व हरास का माहौल कम होने पर दिल्ली जैसे मुसलमानों की भारी आबादी वाले शहरों में मुंतकिल होने वाले बहुत से मुसलमान घराने वापस आने लगे हैं। हम दोनों 1 घंटे से पहले लुधियाना की हुदूद में दाखिल हुए। अजमतुल्लाह खान की रहनुमाई में शहर की एक मसरूफ मंडी में पहुंचकर मैंने जीप एक छोटी सी दुकान के सामने रोक दी। किसी दुकान के बोर्ड से पता चला कि ये घुमर मंडी है। अजमतुल्लाह खान की नजर के ताक़ुब में मैंने देखा कि एक चौड़े से चबूतरे पर ढलवान संदूकचे के पीछे 40-45 साल का एक गोरा चिट्टा भारी भरकम शख्स एक खाते में देखकर किसी हिसाब किताब में मसरूफ था। जीप रुकने पर उसने चौंक कर देखा, लेकिन फिर अजमतुल्लाह खान पर नजर पड़ते ही उसके वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी और वो चबूतरे से उतरकर दुकान से बाहर आ गया। हमारे जीप से उतरने पर वो वालेहाना अंदाज में अजमतुल्लाह से लिपट गया। बोला, ज़हे नसीब अजमत भाई, आपने भी हमारी तरफ आने की जहमत की। कसम से दिल खुश हो गया आपको देखकर। उसके गरजदार लहजे में मोहब्बत की फरावानी थी। अजमतुल्लाह खान ने उसकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करवाते हुए कहा, भाई, इस शहजादे को तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ, जरा पहचानो तो सही कि ये कौन है। यासिर भट्ट ने गौर से मुझे देखा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ओ, मैं पहचान गया, बिल्कुल पहचान गया। ये शहजादा नहीं, मेरा दिल, मेरा जिगर है, लेकिन ये जगह ऐसी बातें करने के लिए मुनासिब नहीं है। पहले आप लोग अंदर चलें। वो हमें साथ लिए दुकान में दाखिल हुआ और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो पहलू में मौजूद एक जीने के जरिए हमें पहली मंजिल पर वाक़े एक कमरे में ले आया, जिसे देखकर पहली नजर में अंदाजा हो जाता था कि वो जगह किसी छड़े की क़यामगाह है। कमरे में पहुंचते ही यासिर ने गर्मजोशी से मुझे गले लगाया। बोला, छोटे भाई, बता नहीं सकता तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई। ज़हीर ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया उसके बाद तुमसे मिलने का बेहद इश्तियाक बल्कि हसरत थी। उसने उसकी गर्मजोशी और मोहब्बत का हद्दुल इम्कान बराबरी की बुनियाद पर जवाब दिया, लेकिन मुझे अपने मकसद को आगे बढ़ाने की बेताबी थी। लिहाजा मैंने रस्मी बातों का सिलसिला मुनक़ता करते हुए सवाल पूछ लिया, यासिर भाई, मुझे ज़हीर शेख से जल्द अज जल्द मिलना है, क्या आप उस तक मेरा पैगाम पहुंचा सकते हैं? यासिर ने मेरी बात सुनकर जल्दी से असबात में सर हिलाया। बोला, हाँ जरूर, लेकिन कल तक इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन पहले मुझे उसका तार मिला था कि वो किश्तवाड़ से चंडीगढ़ पहुंच चुका है। 2 दिन बाद अपने खास ठिकाने मंडी गोबिंदगढ़ पहुंचेगा, जहां से उसे 2 दिन रुककर अंबाला रवाना होना है। मैंने अपना हैजान दबाने की कोशिश करते हुए पूछा, मंडी गोबिंदगढ़ का यहाँ से कितना फासला है? यासिर ने कुछ सोचकर बताया, कस्बा खन्ना यहाँ से 25 मील के फासले पर है। मंडी गोबिंदगढ़ वहां से 5-6 मील आगे है। मैंने कहा, यहाँ से जीप का 1.5 घंटे का फासला हुआ। आपके कहने के मुताबिक ज़हीर आज वहां पहुंच गया होगा। यासिर ने असबात में गर्दन हिलाई। इस पर मैंने अजमतुल्लाह खान को मुखातिब किया और कहा, अजमत साहब, आपको जहमत तो होगी, बराह करम बस के जरिए अपने शहर वापस चले जाइए। मैं अभी और इसी वक्त ज़हीर की तरफ रवाना हो जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अजमतुल्लाह ने असबात में गर्दन को जुम्बिश दी। बोले, कोई मसला नहीं भाई, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा अपने ठिकाने। उनका शुक्रिया अदा करके मैं यासिर भट्ट की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा, अगर आप मुझे तफसील से ज़हीर तक पहुंचने का तरीका समझा दें तो मैं बहुत ममनून हूँगा। जवाब में वो मुस्कुराए और गोया हुए, यार हम देहाती लोग हैं, तुम्हारा ये दिल्ली वालों का पुरतकल्लुफ तर्ज गुफ्तगू हमें शर्मिंदा कर देता है। मैंने कहा ना, तुम मेरे लिए ज़हीर जैसे यानी छोटे भाई की तरह हो, पता पूछने की जरूरत नहीं। यूं कहो कि यासिर उठो, ज़हीर के पास चलना है। उनके खुलूस और शफकत से लबरेज लहजे ने मुझे खुद शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने मेरा शाना थपथपाते हुए कहा, ऐसा करो, तुम अजमत भाई को बस अड्डे पर छोड़ कर आओ, मैं इतनी देर में अपना काम समेट लेता हूँ। उनकी इस तरह आमादगी से जहां मुझे खुशी हुई, वहीं बस अड्डे का रुख करने के तसव्वुर से कुछ घबराहट भी महसूस हुई। मलेरकोटला के गुज़श्ता दौरे के बाद बस के जरिए वापसी के सफर में मुझे अपनी जिंदगी के इंतहाई तल्ख और खतरनाक तरीन तजुर्बे से दो चार होना पड़ा था।
کہ مجھے ہر بس اڈے سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ میری خوش قسمتی کہ میری یہ مشکل عظمت خان نے حل کر دی۔ وہ بولے، یاسر بھائی ہمارے مہمان کو زحمت نہ دیں، مجھے لدھیانے میں اپنے 1-2 جاننے والوں سے ملاقات کرنی ہے، کچھ خریداری بھی کر لوں گا، شام تک اطمینان سے ملیر کوٹلا واپس جاؤں گا۔ یاسر نے کہا، تو پھر جیسے آپ کی مرضی، چاہیں تو چند منٹ مزید ٹھہر کر ہمارے نوجوان دوست سے گپ شپ کر لیں، پھر ایک ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ عظمت اللہ خان نے ان کی بات مان لی۔ وہ مجھ سے دلی اور بھٹنڈا میں میری اور ظہیر کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات پوچھتے رہے۔ کچھ دیر میں یاسر تیار ہو کر آ گئے۔ انہوں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو اپنی جگہ ڈھلوان ڈیسک نما گلے پر کھاتا دے کر بٹھا دیا۔ شاید انہوں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے میں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے واسکٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر میں پستول لگا رکھا ہے۔ ہم تینوں دکان سے باہر نکلے۔ ہم نے عظمت اللہ خان کو گرم جوشی سے رخصت کیا اور میں نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مصروف کاروباری دن ہونے کی وجہ سے سڑک پر کافی ٹریفک تھا، تاہم سڑک چوڑی اور عمدہ حالت میں ہونے کی وجہ سے مجھے مناسب رفتار برقرار رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ یاسر بھٹ نے بتایا کہ اس وقت ہم گرینڈ ٹرنک یعنی جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی سڑک یہاں سے سیدھی پنجاب کے مشہور تاریخی شہر اور کاروباری مرکز امبالہ جاتی ہے، لہٰذا اس سڑک پر دن رات مسافروں اور بار بردار گاڑیوں کی ریل پیل رہتی ہے۔ یاسر بھٹ نے مزید بتایا کہ منڈی گوبند گڑھ میں بھی میرا کاروبار ہے، جسے میرا ایک بھتیجا سنبھالتا ہے۔ ہم اس منڈی میں مکئی کے سب سے بڑے آڑتیوں میں شامل ہیں۔ یہ قصبہ امبالہ اور لدھیانہ کے لگ بھگ درمیان میں ہونے کی وجہ سے زرعی اجناس کی خرید و فروخت کے کاروباری مرکز کی حیثیت سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک اور مشہور قصبہ سرہند تو منڈی گوبند گڑھ سے صرف 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں ان کی باتیں غور سے سنتا رہا تھا، لیکن میری توجہ سڑک پر اور آس پاس سے گزرنے والے علاقوں پر بھی مرکوز تھی۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے دوراہے کے مقام پر ایک بڑی نہر کا پل عبور کیا۔ مزید 40 منٹ کے تیز رفتار سفر کے بعد ہم کھنہ نامی خاصے بڑے قصبے سے گزرے۔ یاسر بھٹ نے بتایا کہ منڈی گوبند گڑھ اب صرف 7-8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہ فاصلہ بھی میں نے 20-25 منٹ میں بخیر و خوبی طے کیا۔ منڈی گوبند گڑھ میرے اندازے کے برعکس محض منڈی نہیں بلکہ اچھا خاصا قصبہ ثابت ہوا۔ تاہم میں یاسر بھٹ کی رہنمائی میں قصبے کی چھوٹی بڑی سڑکوں پر جیپ گھماتا ہوا سیدھا اناج منڈی والے حصے میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میری جیپ لکڑی کے ایک پھاٹک کے سامنے کھڑی تھی، جس کے پہلو میں ایک چھوٹا دروازہ بھی موجود تھا۔ یاسر نے جیپ سے اتر کر چھوٹا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر قدرے توقف کے بعد دوبارہ دستک دی۔ شاید بند دروازے سے باہر جھانکنے کا کوئی نظام موجود تھا، کیونکہ چھوٹے دروازے کے بجائے میں نے پھاٹک کھلتے دیکھا۔ دروازہ کھولنے والا 15-16 سال کا ایک لڑکا تھا۔ یاسر کے اشارے پر میں اس کے پیچھے پیچھے جیپ پھاٹک سے اندر لے گیا۔ ایک وسیع احاطہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس دوران یاسر سامنے دکھائی دینے والے دروازے سے ایک بڑی سی 2 منزلہ عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے مزید ہدایت کے انتظار میں جیپ سے اترنے کی کوشش نہ کی۔ میرا دل ہیجانی کیفیت میں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس دوران احاطے کا پھاٹک ایک بار پھر بند ہو چکا تھا۔ لگ بھگ 1 منٹ کے بعد یاسر اسی دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے عقب میں ظہیر شیخ کا طویل قامت سراپا دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں جیپ سے اترنے کے بعد ان دونوں کی طرف بڑھتا، ظہیر شیخ اپنی مختلف پھرتی سے قدم بڑھاتے ہوئے مجھ تک پہنچ گیا اور والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے منہ سے وارفتگی بھرے لہجے میں بس جمال بھائی، میرے جمال بھائی کے کلمات نکل رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا۔ میں نے گرم جوشی سے اس کے ریشمی بال سہلائے اور پیٹھ تھپتھپائی۔ وہ بمشکل مجھ سے الگ ہوا اور بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یقین نہیں آ رہا۔ میں تو مایوس ہو چلا تھا کہ اب زندگی میں کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں جن بکھیڑوں میں پھنسا ہوا تھا ان میں تم سے دوبارہ ملاقات کی امید ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ملاقات کی ایک صورت نکال دی۔ اس موقع پر یاسر بھٹ نے مداخلت کی، بولا، ساری باتیں یہیں کر لو گے بھائیوں، اندر چلو پھر جی بھر کے حال احوال کا تبادلہ کرنا۔ ہم عمارت کے جس اندرونی کمرے میں پہنچے وہ خاصی قیمتی آرائشی اشیاء سے سجایا گیا تھا۔ وہاں 2 آرام دہ مسہریوں کے علاوہ 3 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ ابتدائی گپ شپ کے بعد میں نے ظہیر سے کہا، یار میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے کشتواڑ روانگی کے قصد سے جدا ہونے کے بعد میں کتنا فکر مند ہو رہا تھا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ تم کتنے سنگین خطرات کا سامنا کرنے جا رہے ہو۔ اب ملے ہو تو اطمینان ہوا کہ تم خیر خیریت سے کشتواڑ میں اپنے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میری بات سن کر ظہیر کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ ابھری۔ بولا، جمال بھائی میں بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی وسوسوں کا شکار تھا، اسی لیے دوبارہ ملاقات پر غیر معمولی خوشی ہوئی۔
باقی جہاں تک میرا تعلق ہے، اتنے خطرناک اسلحے کی بھاری کھیپ کے ساتھ کشمیر کی حدود میں داخل ہونا واقعی جان داؤ پر لگانے کے مترادف تھا۔ لیکن میری خوش قسمتی کے الور قصبے کے ایک ہوٹل پر کھانا کھاتے ہوئے محض اتفاقاً میری بھائی یاسر بھٹ سے ملاقات ہو گئی۔ اس کی بات سن کر یاسر بھٹ نے تائید میں سر ہلایا، کہا میں کشمیر پر قابض ہندوستانی جابر حکومت کے خلاف جد و جہد میں براہ راست تو شریک نہیں ہوں، لیکن اس جیسے آزادی پسند سرفروں سے گہری محبت رکھتا ہوں اور کشتواڑ میں ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ الور یہاں سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے، چنانچہ میں اسے یہاں لے آیا اور اپنے چھوٹے بھائی ناصر سے اس کا تعارف کروا دیا۔ ظہیر نے اس کی بات آگے بڑھائی، بولا ان دونوں بھائیوں کی متفقہ رائے تھی کہ اگر میں نے اسلحے کی کھیپ کے ساتھ کشتواڑ کا رخ کرنے کی کوشش کی تو میں کشمیر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مارا جاؤں گا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس یہ خطرہ مول لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے چند دنوں کی مہلت لی اور مجھے یہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر بات آگے بڑھائی، بولا اگلے چند دن کے اندر بھائی ناصر بھٹ نے اپنے ایک ٹرک کی باڈی میں خفیہ خانہ بنوایا اور پھر مجھے اس ٹرک کے کلینر کے بھیس میں اسلحے سمیت روانہ کر دیا جو بظاہر مکئی خریدنے کشتواڑ جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ناگنی کے جنگل میں اتار دیا، جہاں سے رات بھر سفر کر کے میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا جہاں میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کس طرح جشن منایا ہوگا۔ یوں سمجھ لو وہ درندے اب سڑک سے ہٹ کر جنگل میں گھسنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر میں نے خوشی سے معمور قہقہا لگایا۔ ظہیر نے بات آگے بڑھائی، کہا ہمارے پاس ٹین گنیں اور رائفلیں تو کئی آ گئی ہیں، لیکن گولیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں اسی کوشش میں یہاں آیا ہوا ہوں کہ مستقل سپلائی کی کوئی صورت بن جائے۔ اس موقع پر یاسر نے کہا میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ ناصر اپنے طور پر لگا ہوا ہے کہ کسی بھی قیمت پر کام بن جائے، انشاءاللہ جلد کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ان کی بات سن کر میں نے دماغ لڑایا کہ کیا میں اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ 1-2 راستے میری سمجھ میں آئے، لیکن میں نے فی الحال انہیں ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ظہیر نے اس مرحلے پر بھی اپنی عمر سے کہیں زیادہ بردبار اور پختہ سوچ کا مالک ہونے کا ثبوت دیا۔ اپنی سرگرمیاں تو خوشی خوشی بتا دیں، مجھ سے گزشتہ کئی ہفتوں کا حال جاننے کی کرید نہ کی، ورنہ مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور ہونا پڑتا۔ میں بمبئی میں گزارے ہوئے دھماکہ خیز شب و روز کا احوال بتانے کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں باتوں میں مصروف چھوڑ کر یاسر کچھ دیر رخصت کی اجازت طلب کر کے وہاں سے چلا گیا۔